عمران خان پاکستان کے وہ واحد وزیر اعظم نہیں ہیں کہ جنہیں کسی جرم میں سزا دی جائے اور وہ جیل کاٹیں، جبکہ اس کے علاوہ پاکستان کے کئی ایسے وزیر اعظم ہیں جنہیں نہ صرف مختلف مقدمات میں ملوث کیا گیا، انہیں سزا سنائی گئی اور انہوں نے جیل کاٹی۔ سزا کاٹنے والوں میں سب سے پہلا نام تو حسین شہید سہروردی کا آتا ہے، پھر ذوالفقار علی بھٹو کا نام ہے، ان کے بعد ان کی بیٹی بے نظیر بھٹو۔ اس کے علاوہ کسی زمانے میں ان کے سخت مخالف رہنے والے میاں نواز شریف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی کے نام آتے ہیں۔ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، جنہیں قطر سے LNG کے درآمد کرنے کے اسکینڈل میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ میڈیا نیوز کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے۔ سترہ اگست 2018 کو عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے، جبکہ 10 اپریل 2022 کو ان کے خلاف عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کی حکومت ختم کر دی گئی اور یوں عمران خان 3 سال 235 دن بطور وزیر اعظم رہے۔ اس وقت عمران خان کو مختلف نوعیت کے مقدمات کا سامنا ہے اور توقع ہے کہ انہیں توہین عدالت کیس میں فرد جرم عائد ہونے کے بعد سزا سنا دی جائے۔ عمران خان پاکستان کے وہ واحد وزیر اعظم نہیں ہیں کہ جنہیں کسی جرم میں سزا دی جائے اور وہ جیل کاٹیں، جبکہ اس کے علاوہ پاکستان کے کئی ایسے وزیر اعظم ہیں جنہیں نہ صرف مختلف مقدمات میں ملوث کیا گیا، انہیں سزا سنائی گئی اور انہوں نے جیل کاٹی۔ آئیے جانتے ہیں کہ ان میں کون کون سے وزیر اعظم شامل ہیں۔ سزا کاٹنے والوں میں سب سے پہلا نام تو حسین شہید سہروردی کا آتا ہے، پھر ذوالفقار علی بھٹو کا نام ہے، ان کے بعد ان کی بیٹی بے نظیر بھٹو۔ اس کے علاوہ کسی زمانے میں ان کے سخت مخالف رہنے والے میاں نواز شریف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی کے نام آتے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، جنہیں قطر سے LNG کے درآمد کرنے کے اسکینڈل میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ حسین شہید سہروردی کا تعلق بنگال سے تھا۔ پاکستان کی تحریک آزادی میں ان کا کافی اہم کردار تھا، لیکن پاکستان بننے کے بعد ان کے مسلم لیگ کی قیادت سے اختلافات پیدا ہو گئے۔ مشرقی پاکستان میں بانی پاکستان محمد علی جناح کے نامزد کردہ پہلے وزیر اعلیٰ خواجہ نظم الدین نے سہروردی کو پاکستان دشمن اور انڈین ایجنٹ قرار دیا۔ طویل سیاسی سفر کے بعد انہیں 1956 کے آئین کے تحت پاکستان کا وزیر اعظم بنایا گیا تھا۔ وہ 12 ستمبر 1956 سے لے کر 11 اکتوبر 1957 تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے، لیکن اسی سیاسی رہنما کو جنرل ایوب خان کی حکومت کے زمانے میں 30 جنوری 1962 کو سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے الزام میں سیکیورٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا۔ انہیں کراچی کی جیل میں قید تنہائی میں رکھا گیا۔ جب بنیادی جمہوریت کے انتخابات مکمل ہو گئے تو سہروردی کو 19 اگست 1962 میں رہا کر دیا گیا۔ حسین شہید سہروردی 5 دسمبر 1963 میں بیروت کے ایک ہوٹل میں پرسرار طور پر مردہ پائے گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے نویں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو 3 ستمبر 1977 کو فوج نے مارچ 1974 میں ہونے والے نواب محمد احمد خان قصوری کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا۔ سندھ کے قصبے گڑھی خدا بخش میں بھٹو کی قبر، جو اب لوگوں کے لیے سیاسی مزاحمت کی علامت بن چکی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کا ٹرائل مقامی عدالت سے شروع کیے جانے کی بجائے لاہور ہائی کورٹ سے شروع کیا گیا، جس کی وجہ سے انہیں اپیل کا ایک موقع کم ملا۔ انہیں تقریباً 1.5 سال بعد لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے سزائے موت پانے کے بعد راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں 4 اپریل 1979 کو پھانسی دے دی گئی۔ بے نظیر بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی محترمہ بے نظیر بھٹو، جو کہ 2 مرتبہ پاکستان کی وزیر اعظم رہی، اپنے والد کی پھانسی کے بعد مختلف مدتوں کے لیے نظر بند اور جیلوں میں قید رہیں۔ انہیں سب سے پہلے 6 ماہ کے لیے جیل میں اور پھر 6 ماہ کے لیے انہیں اپنے گھر میں نظر بند رکھا گیا۔
اپریل 1980 میں انہیں رہا تو کر دیا گیا، مگر مارچ 1981 میں ضیاء الحق نے انہیں ایک مرتبہ پھر گرفتار کر لیا، جس کے لیے الذوالفقار نامی تنظیم کی جانب سے PIA کی فلائٹ ہائی جیک کرنے کا جواز بنایا گیا۔ انہیں اس دوران سکھر جیل میں رکھا گیا اور 3 سال بعد 1984 میں رہا کیا گیا۔ ان پر کوئی مقدمہ تو نہیں چلایا گیا اور نہ ہی انہیں کوئی سزا ہوئی۔ یہ ان کی زندگی کی آخری جیل تھی۔ وہ 27 دسمبر سن 2007 میں راولپنڈی میں ایک جلسے میں خودکش حملے میں ہلاک ہو گئی تھیں۔ نواز شریف 3 مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم رہنے والے نواز شریف کو سب سے پہلے اس وقت گرفتار کیا گیا جب 1999 میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا۔ انہیں بھی راولپنڈی کے اڈیالہ جیل میں رکھا گیا، جس دوران ان پر ہیلی کاپٹر کی خریداری کے دوران ٹیکس عدم ادائیگی، کرپشن اور طیارہ سازش کیس میں عمر قید، جرمانے اور پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ نواز شریف نے بدعنوانی کے مقدمے میں سزا پانے کے بعد لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں سزا کاٹی اور اس دوران مبینہ طور پر سعودی عرب کے شاہ فہد کی درخواست پر پاکستان کی فوجی حکومت نے انہیں اس شرط پر رہا کرنے پر آمادگی ظاہر کی کہ وہ 10 سال تک پاکستان جبکہ 21 سال تک سیاست میں واپس نہیں آئیں گے۔ 2007 میں وہ پاکستان واپس لوٹے اور 2013 کے عام انتخابات کے نتیجے میں ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم بنے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے 6 جولائی 2018 کو انہیں ایوان فیلڈ ریفرنس میں سزا سنائی، مگر وہ ملک سے باہر ہونے کی وجہ سے فوری طور پر گرفتار نہیں ہو سکے۔ 13 جولائی 2018 کو عام انتخابات سے صرف 2 ہفتے قبل وہ پاکستان لوٹے، جہاں انہیں ایئرپورٹ پر ہی گرفتار کر لیا گیا اور اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے الیکشن جیتے، دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہوئے تو ان پر پاناما کیس اور دیگر کئی کیسز کے مقدمات چلائے گئے، جس پر نہ صرف ان کی حکومت ختم ہوئی، ان کی پارٹی کا عہدہ بھی ختم کر دیا گیا اور انہیں تا حیات نااہل کر دیا گیا۔ جیل میں رہنے کے بعد بوجہ بیماری اس وقت بیرون ملک میں مقیم ہیں۔ یوسف رضا گیلانی پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے یوسف رضا گیلانی کو فروری 2001 میں نیب نے اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزام میں گرفتار کیا۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے بحیثیت اسپیکر قومی اسمبلی 1993 سے 1997 کے دوران اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا۔ یوسف رضا گیلانی کو وزیر اعظم بننے سے پہلے 5 برس کی سزائے قید ہوئی تھی۔ انہیں جون 2002 میں احتساب عدالت نے 5 سال قید بامشقت کی سزا سنائی، جسے ان کی گرفتاری کے دن سے گنا گیا، مگر انہوں نے اپنی سزا مکمل کی۔ سن 2012 میں 26 اپریل کو یوسف رضا گیلانی پاکستان کے پہلے وزیر اعظم قرار پائے، جنہیں توہین عدالت کے جرم میں چند لمحوں کی قید سنائی گئی۔ وہ مجرم قرار پائے اور چند دنوں بعد ایک اور عدالت نے اسی سزا کی بنا پر انہیں قومی اسمبلی کی رکنیت کے لیے نااہل قرار دے دیا اور وہ وزیر اعظم بھی نہ رہے۔